یہ بات بالکل مسلم ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر اپنی رسالت کے چراغ اور روشنی کو لے کر توحید کی دعوت اور اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے جان توڑ کوشش کی، اور اس کوشش کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں۔ ان تمام چیزوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کیا اور ان تمام چیزوں کو سہتے رہے۔ بالآخر جب آپ کے غمخوار چچا ابو طالب، جو اللہ کی عدم توفیق کی بنا پر اسلام تو نہ لا سکے، لیکن اسلام کے اس داعی کی اور اسلام کی اس عمارت کی اپنی حد تک اور اپنی جان توڑ کوشش کی بچانے میں اور اس کا تعاون کرنے میں، ان کی حمایت اور حفاظت بھرپور رہی، مگر عدم توفیق کی بنا پر وہ اسلام کے سنہری چھاؤں میں اور اسی طرح سے اسلام کی سنہری وادیوں میں وہ نہ آ سکے۔ لیکن بہرحال ان کا ایک بہت بڑا تعاون رہا، اور ان کی حفاظت و صیانت اور ان کے تعاون سے بہرحال کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اذیت نہ دے سکے جو وہ دینا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ گھر کے اندر جو صبر اور تسکین اور اسی طرح سے سکون دلانے کے لیے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کردار تھا، وہ بھی اپنے چچا کے وفات کے 2 مہینے یا 3 دن کے بعد وہ بھی وفات پا گئی۔ تو ان دونوں کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانس بڑھانے والا، آپ کو تسلی اور تسکین دینے والا ظاہری طور پر اس دھرتی پر نہ باہر کوئی رہا نہ گھر کے اندر کوئی رہا۔ اس نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو گئے۔ غم اور الم اس انداز سے ہوا، اتنا زیادہ ہوا کہ اس کا احساس سب نے کیا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں کفار مکہ نے وہ اذیتیں دینا شروع کر دیں جو چچا ابو طالب کی موجودگی میں وہ نہ دے سکے تھے۔ بہرحال یہ غم تھا جو اندرونی غم بھی تھا، بیرونی بھی غم تھا، اور دعوت کے صحیح طور پر اس کے عروج نہ ہونے کا بھی غم تھا۔ تو اس طرح سے کئی طرح سے غم اور الم اور حزن اور ملال اکٹھا ہوئے، تو پھر اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا، یعنی حزن و غمگین والا سال۔ یعنی اس حد تک آپ چوطرفہ غمگین ہوئے تھے کہ اس سال کا نام ہی پڑ گیا عام الحزن۔ پھر آپ نکلے طائف کی طرف، اور جب طائف گئے تو ایک امید تھی کہ یہ لوگ ہماری ہیلپ بھی کریں گے، اور اس دعوت کے بڑھوتری میں اور اس کو آگے بڑھانے میں ان کا تعاون بھی رہے گا، اور ہمیں پناہ بھی دیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ مکہ والوں نے جتنا اذیت نہیں دی تھی، اس سے کم اذیت طائف والوں نے نہیں دی۔ اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد کے دن جو آپ کو اذیت اور تکلیف ہوئی، جس سختی سے آپ دوچار ہوئے، کیا اس دن سے بھی بڑی کوئی سختی آپ نے جھیلی ہے، کوئی برداشت کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ سنو، غزوہ احد کے اندر جو سختی میں نے دیکھی اور محسوس کی تھی، اس سے زیادہ سختی اہل طائف کے جو ظلم و ستم تھے وہ میں نے محسوس کیے ہیں۔ ہم اور آپ قصے سنتے ہیں اور واقعات کو پڑھ کر کے وہ وقتی طور پر تھوڑا سا محسوس کر کے پھر ادھر سے سن کر کے ادھر سے نکال دیتے ہیں، اور اب ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ان واقعات کا کوئی اثر نہیں دکھتا۔ طائف کا واقعہ سننے کے بعد ہمیں تھوڑا سا رنج تو ہوتا ہے، لیکن واقعہ ختم ہونے کے بعد وہ رنج بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس واقعے کی وجہ سے بہت سارے بڑے بڑے اثرات نمایاں ہوئے تھے، اور یقین جانیں یہی ایک سبق ملتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جب کبھی مصیبتیں آئیں تو ان مصیبتوں کے بعد ایک بہت بڑا انعام بھی منتظر رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے لوٹتے ہیں تو بہت ساری جہاں تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں، وہیں بہت سارے آپ کو بشارتیں بھی دی گئی ہیں، اور بہت سارے راستے بھی کھولے گئے ہیں، اور آپ کو کی امید دی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر اہل دنیا آپ کو تنگ کرتے ہیں، اہل دنیا نے آپ کی عزت افزائی نہیں کی، اہل دنیا نے اگر آپ کو آپ کی قدر و منزلت نہیں پہچانی، تو یقین جانیں کہ اہل سما یعنی آسمان والے، آسمان میں موجود فرشتے اور ان تمام کا خالق و مالک اللہ رب العزت
وہ تم سے بے پرواہ نہیں ہے، وہ تم سے بے پرواہ نہیں ہے، وہ تمہاری ڈھاس بدھائے گا، وہ تسلی کا سامان فراہم کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے بعد پھر واقعہ شق قمر ہوتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہوتے ہیں، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء اور معراج کرائی جاتی ہے۔ اسراء اور معراج یہ ہم صرف ایک واقعہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظاہری معجزوں میں، حسی معجزوں میں اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں قرآن کے بعد۔ قرآن ظاہری اور حسی سب سے بڑا معجزہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن افسوس ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے ایک حصہ بھی اپنی زندگی کا اس پر صرف کرنے کے لیے ہم تیار نہ ہو سکے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کرائی گئی، آپ دیکھیں کچھ منکرین حدیث جو ہیں، جو عقل پرست ہیں، اہل کلام ہیں، وہ اس واقعے کا، اس بڑے عظیم واقعے کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ تو عقل میں آئے کب؟ جب یہ عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا تعلق تو ایمانیات سے ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے، عقل سے نہیں ہے۔ اور آپ کو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد رہنا چاہیے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کر کے لوٹتے ہیں، جو کفار مکہ کے سامنے اپنی اس عظیم کارکردگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آج موقع مل گیا ہے اس کو جھٹلانے کا، آج موقع مل گیا ہے اس کی تکذیب کا، آج موقع مل گیا ہے اس کا ٹھٹھا اور مذاق اڑانے کا۔ ابو بکر صدیق سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص کہے کہ مکہ سے لے کر کے ایلیا کوئی آدمی سفر کرے جو 40 دن کا سفر ہے، اگر وہ کہے کہ میں رات کے کچھ حصوں میں جا کر کے آ بھی گیا ہوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کس نے ہے؟ کہا یہ تمہارے دوست نے کہا اگر اس نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ دیر نہیں لگی، ان کان قال ذالک، اگر یہ بات اس کی ہے، اگر یہ بات اس کی ہے جس کی طرف تمہارا اشارہ ہے، تو پھر ابو بکر صدیق کا ایمان سنو اور پھر اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ذرا نوٹ کر لو، اگر اس نے کہا تو سچ کہا ہے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، کہا 40 دن کا سفر صرف جانے کا، 40 دن پھر آنے کا، اس 80 دن کے سفر کو رات کے چند لمحوں میں اور چند گھنٹوں میں جا کر کے چلے آنا، اس کو تم کیسے مانتے ہو؟ کہا تم اس کی بات کرتے ہو، ہم تو اس سے بڑی بڑی باتیں صبح و شام مانتے رہتے ہیں، اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، فرشتے کا آنا، قرآن کا نزول اور اس طرح کی بہت ساری غیبی چیزیں، ہم تو ان تمام چیزوں کو صبح و شام سنتے اور مانتے ہیں، تم اس کی بات کرتے ہو۔ اسی موقع پر انہیں لقب ملا تھا صدیق کا۔ وہ آج سے پہلے ابو بکر تھے، آج وہ ابو بکر صدیق ہو گئے۔ تو میرے بھائی میرے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر سامنے آ جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ بس نبی کا فرمان ہے، نبی کا اشارہ ہے، نبی کی منشا ہے، نبی کی چاہت و مرضی ہے، تو پھر ایک مومن کو ایک لمحے کی گنجائش نہیں کہ وہ تردد میں پڑے۔ پھر زبان ہے، اگر زبان بولتی ہے تو پھر تصدیق میں بولے، چوں چرا نہ کرے۔ اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی، پھر ابو بکر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو اور اس عظیم موقع پر، نازک موڑ پر، جب پوری کمیٹی کفار مکہ کی، مشرکین مکہ کی اکٹھا ہو کر کے استہزاء اور مذاق کے موڈ میں تھی، تب اس نازک موڑ پر ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اور 2 ٹوک الفاظ میں جب تائید کیا تھا، کہا تھا کہ اگر اس نے کہا تو سچ کہا ہے، اور تم اس کی بات کرتے ہو، اس سے بڑی بڑی چیزوں کے ہم تائید و تصدیق کر چکے ہیں اور مان چکے ہیں، تو اس میں تردد کس بات کی ہے؟ میرے بھائی یہ واقعہ تو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس واقعے میں سبق کیا ہے، درس کیا ہے، وہ ہم نہیں لیتے۔ اس کا تقاضا کیا ہے، اس میں سمجھانا کیا چاہتا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا لینا ہے، وہ اصل چیز ہے۔ ہم نے کیا سنا ہے کہ بس اسراء اور معراج ہوئی، ٹھیک ہے، اسراء اور معراج ہو گئی تو اب کچھ فنکشن ہو جائے، کچھ جشن ہو جائے، کچھ کھانے پینے کے بہانے نکل آئیں، کچھ پیٹ پوجا ہو جائے، بس اسی کا نام واقعہ ہے۔ نبی کی قربانیاں صرف اسی لیے ہیں، جشن اور میلہ ٹھیلا کے لیے۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی صعوبت اٹھانی پڑی، کتنی تکلیفیں اور اذیتیں آپ نے برداشت کی ہیں، کس لیے؟
کیوں؟ ان تمام چیزوں پر غور ہم کب کریں گے؟ آپ کی ان اذیتوں پر توجہ کب دیں گے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ کو اسراء کرائی گئی پھر معراج کرائی گئی۔ اللہ اکبر، اس میں کوئی شبہ نہیں، آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے بلا شک و شبہ۔ اس واقعے کا صرف یہی ایک پہلو ہے، ہزاروں پہلو نکلتے ہیں اس واقعے میں، کتنے دروس ہیں، کتنی موتیاں ہیں اس کے اندر، آپ نکلتے چلے جائیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن ہم نے صرف وہی ایک پہلو لے رکھا ہے، اور کچھ من گھڑت روایتیں، کچھ موضوع حدیث ہیں، کچھ ان کی باتیں، ان تمام کو ملا کر کے اچھا برا سب کچھ ملا کر کے ایک نمونہ کھڑا کر دیا، جشن اسراء اور معراج۔ بس یہی اس کا تقاضا ہے، اتنے ہی اس سے ملتا ہے۔ میرے بھائی، اسراء اور معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدے کی باتیں بھی بتائی گئی، اعمال کی باتیں بھی بتائی گئی، اخلاق کو سنوارنے کی باتیں بھی دی گئیں، بطور تحفہ، بطور گفٹ، بطور عظیم احسانات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی امت کو عظیم اور بڑے بڑے احسانات دیے گئے اس موقع پر، تو ان تمام احسانات کو بھی تو سامنے رکھنا ہے، ان تمام عظیم تحفوں کو بھی تو سامنے رکھنا ہے، ان کے تقاضے ہمیں جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ بھی تو کرنی ہے، ان میں کچھ چیزیں رکنے کی، سود کی مذمت، زنا کی مذمت، اور اسی طرح سے غیبت وغیرہ کی جو مذمت آئی ہے، جہاں آپ کو جنت کے نظارے دکھائے گئے، وہیں جہنم کے مناظر بھی پیش کیے گئے تھے، جہاں اہل جنت کو کچھ لوگوں کو پیش کیا گیا، وہیں اہل جہنم کے برے کرتوت اور برے اعمال کو بھی وہاں پیش کیا گیا۔ تو یہ سب جھانکیاں جو پیش کی گئی تھیں، ان تمام جھانکیوں پر غور ہم کب کریں گے؟ عملی نمونہ کب پیش کریں گے؟ تو میں صرف آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ آنکھیں کھولیں، واقعات کو ہم بڑا چٹخارا لے کر کے سنتے ہیں، واقعات کو سنیں لیکن ایمان سے سنیں۔ جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان سے سنا تھا، تو پھر زبان سے ایک بات کہی تھی جو پتھر کی لکیر بن گئی اور لقب پا گئی صدیق کا۔ تو جب دل میں ایمان ہو تو پھر زبان سے بات نکلتی ہے۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم اور آپ کو اس واقعے سے سبق کیا لینا ہے؟ اعمال میں جو کرنے والے ہیں، کیا نماز نہیں ہے اس واقعے میں؟ ابھی جشن اسراء اور معراج منانے کی بات یہیں کر دی جائے، سب حاضر ہو جائیں گے، بلکہ جو نہیں آئے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے، ٹوپے بھی لگا کر کے، خوشبو، سرما، یعنی سب پہنچ جائیں گے۔ اور نماز کی بات آئے، عصر کی نماز کی اذان ہوگی اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہوگا۔ جشن اسراء معراج میں حاضری دیکھ لیں، اور جشن اسراء معراج کے موقع پر جو آپ کو خصوصی گفٹ ملا، اس گفٹ کو اپنانے کے لیے کتنے لوگ ہیں؟ 10%، 20%، 25 مان لو، اور جشن میں 100%۔ کچھ نہیں آ سکے، مجبوراً نہیں آ سکتے، کوئی مجبوری، کوئی ڈیوٹی، کوئی کچھ، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مجبوری نہ ہو تو 100% حاضری ہوگی۔ کہاں؟ جشن میں، کیونکہ وہاں کیا کرنا ہے؟ کھانا پینا، عیش مستی، کھیل کود، چھٹی، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا کام ہے، کچھ کھایا، کچھ کھلایا، کچھ عیش، کچھ مستی، کچھ ادھر کچھ ادھر کیا، چھٹی ہو گئی۔ تو ہم اصل میں شارٹ کٹ جنت چاہتے ہیں، ہر کام شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ اللہ نے 60 سالہ زندگی دی اور اس میں صرف سال میں 2 گھنٹے کا کام، بس۔ واہ، قربان جائیں آپ کی ان سوچ پر اور ان اداؤں پر۔ جس نے زندگی دی، پوری زندگی بطور امتحان ہے۔ یہ 24 گھنٹہ ہمارا چل رہا ہے، جو ہر لمحہ امتحان کے دور سے گزر رہا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو جشن ہے نا اسراء اور معراج، اگر منانا ہوتا تو منایا گیا ہوتا، منانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے نہیں منایا گیا، اور اس منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی محفل میں جب اسراء اور معراج کا جشن منایا جاتا ہے،
وہیں دیکھ لیجئے کتنے نمازی ہیں، کتنے نماز پڑھتے ہیں، وہیں اگر 2 نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں کتنے حاضر ہوتے ہیں اور جس میں کتنے حاضر ہوتے ہیں، اس اسٹیج پر موجود کتنے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی کبھی گہرائی سے سوچ لیجئے گا۔ اس اسٹیج پر موجود کتنے نمازی ہیں 5 وقتہ، یہ بھی کبھی غور کر لیجئے گا۔ جس کو ان تمام چیزوں کی لاج نہیں، اس کو حق نہیں۔ بھئی افطاری کون کرتا ہے؟ جو روزے رکھے۔ جس کو روزہ نہیں رکھنا اس کو افطاری کیوں؟ اس کو افطار کس کو کرایا جاتا؟ من فطر صائما، افطاری اس کو کرانی جو روزے دار ہو۔ اسراء اور معراج کی خوشی وہ منائے جو اسراء اور معراج کے اندر موجود دروس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرے، وہ منائے۔ اگر منانا ہے، منانے کا ثبوت نہیں ہے، منانا بدعت ہے، گناہ ہے، گناہ۔ بدعت اپنانے پہ ثواب نہیں ملتا، گناہ ملتا ہے۔ صاف سن لیجیے، بدعت اپنانے پر ثواب نہیں ملتا، گناہ ملتا ہے۔ وہ چاہے نماز کی شکل میں ہو، تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، اور کوئی بڑے اہم کام کی شکل میں ہو، اگر اس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہ ہو تو پھر اس عمل کے اپنانے پر ثواب نہیں ملتا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، گناہ ملتا ہے، عذاب ہوگا، نبی کی ادا چھوڑنے پر عذاب ہوگا، کیونکہ نبی کی ادا کو اپنانے کے لیے اللہ نے نبی کو ارسال کیا ہے۔ یہاں آپ کی ادائیں نبی کی اداؤں سے ٹچ ہونی چاہیے، میل کھائے، تب جا کر کے آپ کی ادائیں رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ منانا کیوں منائیں گے بھائی؟ عید مناتے ہیں کیونکہ صحابہ نے منائی تھی۔ محرم نہیں مناتے کیونکہ ہم نے صحابہ سے نہیں دیکھی مناتے۔ تو اگر محرم صحابہ سے مناتے نہیں دیکھی اس لیے نہیں مناتے، تو جس نے اسراء معراج مناتے دیکھی، کئی ہیں ثبوت اللہ کے واسطے، نہیں ہے تو نہ منائیں، نہ منائیں۔ کیوں؟ اس لیے بھی کہ آپ اسراء اور معراج کی جب تاریخی حیثیت دیکھیں گے تو تاریخی حیثیت میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سے زائد اقوال ذکر کیے، 2 4 نہیں، 10 سے زائد اقوال۔ یہ تاریخ، یہ تاریخ، یہ تاریخ، یہ تاریخ، یہ مہینہ، یہ سب کنفرمیشن نہیں ہے۔ اور شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے 6 اقوال ذکر کیے، اور 6 کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی قول ایسا نہیں ہے جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں اسراء اور معراج ہوئی۔ ایک قول علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ 27ویں رجب کو ہے، ایک قول یہ بھی ہے، لیکن کس بنیاد پر اس قول کو راجح مان لیا جائے؟ علماء جب اس کو راجح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے کچھ پہلے، ہجرت کے یعنی نبوت کے 13ویں یا 12ویں سال کا یہ واقعہ لگتا ہے، اور نبوت کے 13ویں اور 12ویں سال کے واقعے میں رجب کے مہینے میں نہیں آتا، بلکہ یہ محرم کے مہینے میں آتا ہے، یا رمضان کے مہینے میں، یا ربیع الاول کے مہینے میں۔ 12ویں یا 13ویں سال نبوت کے اگر مانا جائے تو پھر ان 3 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں، میں کہتا ہوں مان لیتے ہیں 27ویں رجب ہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے کام آپ کو ہوئے، اگر یہ عظیم واقعہ ہے تو اس عظیم واقعے کی بنیاد پر کچھ کرنا ہے تو آپ کی زندگی میں عظیم واقعہ بس یہی ایک ہے، یہی ایک واقعہ۔ ارے یار، واقعات گن نہیں سکتے، اور ہر واقعہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں ایک مقام رکھتا ہے۔ اب اگر واقعات کی بنیاد پر جشن منانا شروع کر دیا تو پھر پوری زندگی ہم کو جشن منا رہے ہیں۔ آپ کے پاس سال میں 365 دن کم پڑ جائیں گے خوشی منانے کے اور غمی منانے کے، کم پڑ جائیں گے۔ آپ کو سال اور مہینے کی تعداد بڑھانی پڑے گی، ایام کم پڑ جائیں گے، کیا کریں گے پھر؟ شریعت نے 2 ہی عید دی ہے، اور غمی منانے کا کوئی موقع نہیں دیا ہے۔ کوئی عزیز مر جائے 3 دن سوگ منانا ہے، سوگ میں بھی ایک لمٹ ہے، چیخنا چلانا نہیں، رونا اور پیٹنا نہیں، مرثیہ نہیں گانا۔ ایک جو دلی کیفیت ہوتی ہے جو غم کی، وہ غیر بنائی جائے گی، بس 3 دن، اس کے زیادہ نہیں۔
ہاں اگر شوہر مر جائے بیوی کا تو وہ 4 مہینہ 10 دن، اس کی بھی وہی سے سارے شروط ہیں، کچھ خصوصی الگ سے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس غمی منانے کا کوئی الگ سے اور خوشی منانے کے صرف 2 ہیں۔ عبادت کے طور پر، عبادت کے طور پر خوشی بھی ایک دائرے میں ہے اور اس میں عبادت پیش ہے، عبادت کے لبادے میں ہے ہماری خوشی۔ تو میں کہا تھا کہ اگر مان لیتے ہیں 37ویں رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرائے گی، چلو مان لو، تو اسٹیج سجے گا اس نام پہ؟ میرے بھائی اگر مان بھی لیا تو اس کے لیے الگ سے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، الگ سے قیام کرنے کی ضرورت نہیں، الگ سے جشن و جلوس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے مان لیا 27ویں کو ہے تب بھی، 28ویں کو ہو تب بھی، عام مہینے میں تب بھی، خاص مہینے میں تب بھی، اس سال کو تب بھی، اس سال کو تب بھی، اس واقعے کے اندر جو کچھ نشانیاں ہیں عبرت کی، جو کچھ دروس ہیں اپنانے کے، ان نشانیوں کو، ان دروس کو سامنے رکھو، اپنی زندگی میں اس کو نفاذ کی کوشش کرو، اور بس، اور کچھ الگ سے آپ کو نہیں کرنا۔ اسراء اور معراج پڑھیں تو آپ کو کتنی اذیت دی گئی ہے اس سے پہلے۔ یہ اسراء اور معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دینے کے لیے بھی یہ ایک عظیم واقعہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے اوپر جو پیش کی گئی مصیبتیں تھیں، جو تکلیفیں تھیں، جو اذیتیں تھیں، آپ ظاہر بات ہے حزن و غم کے احساسات میں دبے جا رہے تھے، تو اللہ نے اپنے پاس بلایا، آسمانوں کو اوپر بلایا، کہا آؤ آپ کی سواگت اوپر ہو رہی ہے۔ نیچے والوں نے اگر تنگ کرنا شروع کر دیا ہے تو اوپر والے آپ کی سواگت کے لیے، آپ کو موسٹ ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے، آگے بھی چاہے ہوئے ہیں، تاکہ آپ کو تسلی ہو، آپ کے ایمان و یقین میں مزید اضافہ اور بڑھوتری ہو، تاکہ آپ اپنے اس مشن کو اور ہمت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ آگے بڑھا سکیں۔ اور حقیقت ہے کہ اسراء اور معراج کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو ایک الگ سے اٹھان آیا ہے، جو اٹھان آیا ہے، وہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ آپ وہیں سے پھر دوبارہ ایک نیا عزم لے کر کے، نیا حوصلہ لے کر کے اٹھے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اثرات مرتب ہوئے ہیں اقوام عالم پر، دنیا پر، وہ کون نہیں جانتا، جگ ظاہر ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا۔ ایسی بات نہیں، یہ واقعہ روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ یہ نیند میں نہیں تھا، خواب میں نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں تھا۔ آپ اپنے جسم عنصری کے ساتھ بیداری کی حالت میں مکہ سے مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں، اور پھر وہاں سے فرشتے کے ساتھ اور براق پر بیٹھ کر کے، سوار ہو کر کے، یہ سب ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، بعبدہ بتایا گیا ہے، سبحان الذی کہا گیا ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سارے دلائل ہیں جو اس بات کی واضح غماز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم عنصری کے ساتھ، اپنی جسمانی حیات و کیفیت کے ساتھ، اپنے جسم، عبد ہوتا ہے جسم اور روح کے نام کا مجموعہ ہوتا ہے جس کو عبد کہتے ہیں۔ آپ عبد تھے تو آپ جسم اور روح دونوں لے کر کے وہاں گئے تھے، اور پھر جہاں تک اللہ کی مرضی ہوئی، جہاں تک اس کی منشا اور مشیت ہوئی، وہاں تک آپ پہنچے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جشن اسراء اور معراج میں جس بات پر سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، وہ وہی بات ہے جو قرآن و حدیث کے ساتھ خلاف ہے۔ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو باقاعدہ آمنے سامنے دیکھا۔ یہ صریح اور صاف غلط بیانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا گیا، اور عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ اگر میری ملاقات نبی محترم سے ہوتی تو میں آپ سے ایک سوال کرتا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے کیا سوال کرتے؟ کہا میں پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ سوال پوچھنا تھا، میں نے یہ سوال پوچھا ہے، اور میں نے جب پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا نور انا ارا، وہ تو نور ہے، میں اس کا جو ہے ادراک کیسے کر سکتا ہوں؟ اور قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار۔ اور آپ کو پتہ نہیں حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ، حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ تو مجھے دکھا دے، اپنا دیدار کرا دے، اور اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہارے بس کی بات نہیں، کہا نہیں مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے اور گر پڑے۔ فلما افاق، جب تھوڑا ہوش آیا تو کیا کہا؟ قال سبحانک، مولا تیری ذات پاک ہے، غلطی مجھ سے ہوئی، میں ضد کر بیٹھا۔ اللہ نے دیدار نہیں کرایا تھا، صرف تجلی فرمائی تھی، صرف تجلی فرمائی تھی، وہ بھی پہاڑ کو، پہاڑ ریزہ ریزہ، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا رب کی تجلی سے۔ اور موسیٰ سے کہا تھا کہ دیکھنے کی تم ضد نہ کرو، اگر ٹھیک ہے ضد نہیں مانتے تو ذرا چیک کر لو، آؤ ایک منظر دکھاتے ہیں، اگر تمہارے اندر تاب ہوگی تو پھر آگے کی کارروائی کی جائے گی۔ اور پہلی کارروائی ہوئی، حضرت موسیٰ بے ہوشی میں گر پڑے، اور جب ہوش آیا کہا سبحانک،
انی تبت الیک، مولا میں توبہ کرتا ہوں، اب ضد نہیں کروں گا، وانا اول المومنین، میں پہلا مسلمان ہوں۔ تو میرے بھائی میں دوست، پہلی بات تو ہے کہ اسراء اور معراج کا جو جشن ہے اس سے توبہ کر لیجیے، اس کی نہ ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کا ثبوت ہے۔ اور اسی طرح سے اسراء اور معراج میں جو خرافات بیان کی جاتی ہیں، موضوع من غلط روایات اور یہ اور وہ یہاں وہاں کی باتیں موضوع من غلط بے بنیاد ہے، وہ قابل عمل نہیں ہو سکتی، قابل ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ قابل گرفت ہیں۔ اللہ نے سمجھ کی توفیق